علماء کرام کی قربانیوں کا نتیجہ، قائد اعظم محمد علی جناح کی جہد مسلسل کا نتیجہ، اور علامہ اقبال علیہ رحمہ کی خوابوں کی تعبیر ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے اور جو حدیث پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا الگ الگ اور جوڑے جوڑے، وَجَعَلْنَاكُمْ، اور تمہیں بنایا، تمہارے لیے قبائل بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، قبیلے بنائے، یہ قبیلے تمہاری پہچان کے لیے ہیں۔ اور یاد رکھو، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اگر اللہ کے نزدیک کوئی بندہ عزت والا ہے، وہ مقام و مرتبے والا ہے، تو وہ تقوی والا ہے۔ جس کا جتنا زیادہ تقوی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ مقام اور عزت والا ہوگا۔ اور حدیث پاک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں خطبہ حجۃ الوداع ادا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ أَلَا لَفَضْلَ لِعَرَبِيٍّ، اور جان لو، خبردار، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ، فرمایا نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل ہے۔ الا بالتقوی، اگر کوئی فوقیت حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر۔ اور پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی بندہ ہے، اللہ کے نزدیک مقام و مرتبے والا، سنو لوگوں، وہی بندہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہوگا۔ یہ مت سوچنا میں کوئی بٹ ہوں، میں کوئی خان ہوں تو میری شان بھی بڑی ہوگی، کہا نہیں، یہ دنیا میں تمہارے پہچان کے لیے تمہارے قبیلے بنائے ہیں، تمہاری ذاتیں بنائی ہیں، اگر تمہاری پہچان میرے نزدیک ہوگی تو وہ تمہارا تقوی ہوگا، اور تمہارا تقوی جتنا زیادہ ہوگا، جو تقوی کے لحاظ سے جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، وہ میرے ہاں وہ اتنا ہی مقام و عزت والا ہوگا۔ تو حضرات محترم، آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو کا عنوان جو چنا، تو یہ ہمارا پاکستان اولیاء کرام، علماء اہل سنت کا فیضان ہے، ان کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ ان لوگوں نے اپنے جگر اور خون دے کر اس وطن کی آبیاری کی ہے، اس وطن کو بنایا ہے، اس وطن کو پھلنے پھولنے میں کردار ادا کیا ہے۔ حضرات محترم، دنیا کے نقشے پر پاکستان وہ واحد خطہ تھا ریاست مدینہ کے بعد جو نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں، جو نظریے کی بنیاد پر بنا۔ ملکوں کے جغرافیے پہلے ہوتے ہیں اور نظریے بعد میں ہوتے ہیں۔ پہلے ملک کا جغرافیہ دیا جاتا ہے، پھر نظریہ دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کا نظریہ پہلے ہے اور جغرافیہ بعد میں۔ قائد اعظم علیہ رحمہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم جو ریاست بنا رہے ہیں، یہ ملک پاکستان بنا رہے ہیں،
اس کا قانون کیا ہوگا، اس کے اندر جو نظام ہوگا وہ کیسا ہوگا، اب کس طرح کا نظام لائیں گے؟ تو قائد اعظم علیہ رحمہ نے فرمایا تھا لوگوں اس ملک کو بنانے کے بعد اس کا قانون بنانے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، کیوں؟ اس کا قانون تو 1400 سال پہلے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں قرآن کی صورت میں عطا فرما دیا۔ فرمایا یہ قرآن جو ہے یہ اس کا دستور ہوگا اور یہی قرآن کا نظام پاکستان میں نافذ ہوگا۔ حضرات محترم، اس لیے یہ خالص نظریاتی ملک ہے، خالص جو نظریے کی بنیاد پہ بنا اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر بلندی کے لیے اسی نعرے کے ساتھ حاصل کیا گیا تھا۔ لوگ نعرہ لگاتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ یہ نعرہ تھا پاکستان کا، جس نعرے کی بنیاد پر یہ نظریہ تھا، یہ قانون تھا جس قانون کی بنیاد پر ہم نے پاکستان جیسا ملک حاصل کیا۔ حضرات محترم، پاکستان اس وقت ہی معرض وجود میں آ گیا تھا جب اس پاکستان کے اندر سب سے پہلے ہندو نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر اسلام کو قبول کیا۔ قائد اعظم علیہ رحمہ نے 1946 میں تقریر کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے کہا لوگوں سنو، پاکستان اس دن ہی معرض وجود میں آ گیا تھا جس دن اس ہندوستان کے پہلے ہندو نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرات محترم، اب اس وقت پاکستان اس شخص کی چار دیواری میں اس وقت محدود تھا، ایک بندے کے پاس تھا، پھر پھیلتا چلا گیا اور آج پاکستان دنیا خطے پر معمورہ کائنات میں ایک وسیع و عریض ملک کے نام سے اپنی شناخت رکھتا ہے اور اپنی پہچان۔ برِ صغیر میں اس کی تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیں۔ برِ صغیر پاک و ہند میں مسلمان تاجرانہ غرض سے تشریف لائے تو سندھ کے ایک راجہ جسے لوگ راجہ دہر کے نام سے جانتے ہیں، دنیا جانتی تھی، راجہ دہر اس کو کہتے تھے، اس وقت اس کا طوطی بولتا تھا، اس کی حکومت تھی اور وہ ظالم تھا، جابر تھا۔ اس نے کچھ بچیوں اور عورتوں اور تاجروں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا۔ ان میں ایک نہید نامی عورت بھی تھی جس نے خط لکھ کر مکے میں، حجاز میں خط لکھا، جو وہاں سے تجارت کی غرض سے ادھر آئی تھی۔ اس نے خط لکھ کر اپنے جو حاکم تھا حجاج بن یوسف، اس وقت کا حاکم تھا، اس کو کہا کہ تمہاری بیٹی، تمہاری ملک کی عزت یہاں برِ صغیر میں لٹ رہی ہے، اس کی مدد کے لیے، اس کی عزت بچانے کے لیے کسی مرد نوجوان کو بھیجو۔ اس بادشاہ نے، راجہ دہر نے ان کو قید کیا ہوا تھا، تو اس کا جب خط حجاج بن یوسف تک پہنچا تو حجاج بن یوسف نے وہ خط پڑھا، پڑھ کر اس نے اپنے جوان سالہ 17 سال کا نوجوان محمد بن قاسم، اپنا بھتیجا تھا، اس کا داماد تھا، اس کو اس نے چنا اور کہا جاؤ برِ صغیر میں ہماری عزت کی حفاظت جاری کرو۔ وہ محمد بن قاسم وہاں سے اپنی فوج لے کر حجاز سے سندھ پہ پہنچتا ہے، اور یہ زمانہ کون سا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کے وصال مبارک سے 80 یا 82 سال کے بعد کی بات ہے۔ یہ حجاج بن یوسف کا جو دور ہے یہ آقا کریم علیہ السلام کے 80 یا 82 سال کے بعد کی بات ہے، اور محمد بن قاسم یہ تابعی ہیں، یہ تابعی ہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو، انہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے، یہ محمد بن قاسم تابعی ہیں، اور تابعی ہیں، اور آخری صحابی کا وصال سنہ 110 ہجری میں ہوا، اور یہ واقعہ جو نہید نامی عورت کا پیش آیا یہ 92 ہجری کا ہے۔ تو محمد بن قاسم
نوجوان اللہ کے قہر کی بجلی بن کر اس ظالم راجہ طاہر پہ ٹوٹا، اور نہ صرف اس نے ایک بہن کی آبرو بچائی، ایک لڑکی کی عزت بچائی، ایک عورت کی عزت بچائی، نہ جانے کتنے لوگوں کو اس نے نارے دوزخ سے بچایا۔ اور اس بندے کی وجہ سے یہاں اسلام کی تبلیغ ہوئی اور یہاں بر صغیر میں اسلام۔ محمد بن قاسم نہایت ہی نیک انسان، لڑکا تھا، نوجوان تھا، اور اسلام کو ماننے والا تھا، اسلام کے چاہنے والا تھا، بہت ہی اچھا لڑکا تھا، اس کا کردار بھی اچھا تھا۔ اس نے یہاں کی عورتوں بچیوں کی بھی عزت کی اور اپنے عورتوں اور بچیوں کی عزت کو بھی بچایا۔ اس کے اس کردار سے متاثر ہو کر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر مسلمان تاجروں کے روپ میں اہل علم بھی یہاں آئے، تجارت کی غرض سے اہل علم لوگ بھی یہاں بر صغیر میں آنے لگے، اور اولیاء کرام بھی یہاں تشریف لاتے رہے، اور یہاں اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی۔ بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء کے ہم نام نہیں بھول سکتے جن کی بے پناہ خدمتوں سے یہاں اسلام پھیلا۔ یہاں پنجاب میں سب سے بڑا نام جن کی وجہ سے اسلام یہاں آیا وہ لاہور کی دھرتی پہ حضرت سیدنا دادا گنج بخش علی حجویری کا نام ہے، جو یہاں غزنی سے افغانستان سے ہجرت کر کے لاہور میں آ کے جنہوں نے ڈیرا لگایا اور مسلمانوں کو دین پہنچایا۔ اور پھر اسی طرح پنجاب میں دوسرا بڑا نام حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ہے، جو ہانسی سے اجمیر سے ہوتے ہوئے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے کر یہاں پاک پتن میں آ کر انہوں نے ڈیرا لگایا، اور ڈیرا لگا کر کتنے ہندوؤں کو مسلمان بنایا، کتنی ذاتیں ایسی تھیں جن کو مسلمان بنا کر آپ نے اسلام تک پہنچایا۔ حضرات محترم، یہ وہی اولیاء ہیں۔ اور پھر کشمیر میں امیر کبیر ہمدانی کا نام لوگ بڑا نام ہے، جن کی وجہ سے کشمیر میں اسلام پھیلا۔ اور پھر اسی طرح سندھ میں شاہ عبد اللطیف بٹھائی اور سچن سرمست اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کے ناموں کو لوگ جانتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اجمیر میں، ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ کے نام کو لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو ایک وقت میں کلمہ پڑھا